من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم الانبیاء والمرسلین سید النبیین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم کنیزان سیدہ عزاداران سید الشہداء، نصف شب گزر چکی ہے اور یہ وقت تیزی سے جاتا جا رہا ہے۔ بس چند گھنٹوں کی بات ہے، ایک پہر نکلے گی اور دن جو افق عالم پر طلوع ہوگا تو حسین مظلوم کی شہادت کا پیغام لے کر آئے گا۔ عزیزان گرامی، پچھلی 10 شبوں میں ہم نے اس عزاخانے کو سجایا اور اہتمام کیا کہ زہرا کا لال ہمارا مہمان بنے، اور کل صبح وہ جب ہم سے رخصت ہو جائے گا تو یہ رونقیں اس طرح باقی نہ رہیں گی۔ اس فرش عزا پر یہ ایک رات کہ ہم نہیں جانتے کہ آئندہ سال ہمیں یہ نصیب ہو نہ ہو، ہم یہاں موجود ہیں اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ اپنی گناہگار آنکھوں کو حسین کے نام میں گرنے والے آنسوؤں سے پاک کر لیں۔ ان آنسوؤں کو ہم اس رومال میں انشاءاللہ پہنچا سکیں کہ جو میری بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آج بہت مختصر مجھے آپ کے سامنے مصائب پیش کرنے ہیں، لیکن بہت کوششوں کے بعد بھی ایک وقفہ لگتا ہے حسین کے مصائب، حسین کی شہادت بیان کرنے کے لیے، کیونکہ اتنی عظیم شہادت ہے اور ایسی بڑی مصیبتیں ہیں کہ جن کا دوسرا کوئی مصداق ہمیں اس دنیا میں نہیں ملتا۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین کی مصیبت کا ذکر انسان کہاں سے شروع کرے؟ وطن کے چھوڑنے کو یاد کرے، نینوا میں خیموں کے نصب کرنے کو یاد کرے۔ عزیزان گرامی، صبح عاشور سے ایک کے بعد ایک لاشیں لانے کو یاد کرے، گود کے پالوں کے لاشیں لا کر خیمے میں جو رکھا میرے مولا نے اس کو یاد کریں، برابر کے بھائی کے بازو اٹھانے کو یاد کریں، کڑیل جوان کے چاک جگر کو یاد کریں کہ اس بے زبان کے نہر کیے ہوئے گلے کو یاد کریں۔ ہاں عزیزان گرامی، ہم کن کن مصیبتوں پہ آنسو بہائیں۔ آج جو یہ آپ کی گریہ کی صدا بلند ہے، یہ میرے مولا کے اس حل من ناصر ینصرنا کا جواب ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہے کہ میرے مولا نے آپ کو اپنی وصیت میں یاد رکھا، کہ میرے مولا نے کہا شیعتی ماں ان شربتم ماہ عذب فاسکرونی وسمعتم بغریب لو شہید فاندبونی، کہ اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرو، شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، کسی غریب کسی شہید کا ذکر ہو تو مجھے یاد کر لینا، جزاکم ربکم۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ وہ آنسو ہیں جو ہم نذر کرتے ہیں اپنے پیاسے مولا کو۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے مولا نے صدائے حل من ایک مرتبہ بلند کی، ہائے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مونس نہیں میرے مولا کا، ارے ایک مرتبہ میرا مولا
کیا سنتا ہے کہ چشمہ پسر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، میرا مولا چلا لے کر اس چشمہ کو پانی پلانے کے لیے، مگر افسوس کہ جواب میں وہ تیر جفا آیا۔ ارے وہ ذوالفقار کے جو کافروں کے سروں کو کاٹنے کے لیے آئی تھی، میرے مولا نے اس سے ایک ننھی سی لہد کھودی، اس میں اپنا ایک چاند مٹی میں چھپا کر اتنا گریہ کیا کہ قبر تر ہو گئی۔ ہاں عزیزان گرامی، پھر میرا مولا اٹھا، ایک مرتبہ دامن کو جھاڑا، ذوالفقار کو میہن میں رکھا۔ اب میرا مولا اپنے خانوادے سے رخصت ہونے گیا۔ ہائے جب بہن سے رخصت ہونے گئے نا حسین، کہتے ہیں زینب میرے کن میں سے خبردار، میرے کن میں سے ہوشیار زینب، میرے مقصد کی کامیابی تیرے عزم پر ہے۔ اگر تیرا ساتھ شامل حال نہ ہو میری بہن تو میرا یہ مقصد کامیاب نہیں ہوگا۔ ہاں سپرد کیا پورے خانوادے کو میرے مولا نے، اور ایک مرتبہ وہاں سے چلا۔ اب جو چلا میرا مولا تو سید سجاد کے پاس آ کر میرے مولا نے ایک مرتبہ شانے کو ہلایا۔ ارے غش سے بیمار کو افاقہ ہوا، اٹھ کر کیا دیکھتا ہے کہ سامنے امام وقت کھڑے ہیں۔ ارے جسم پہ ایک ایک جگہ پر زخم لگے ہیں، چہرے پر نہ جانے کیسا خون ملا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا کیا میرا چچا عباس اس دنیا میں نہیں ہے؟ کیا میرا چچا عباس اس دنیا میں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، میرے مولا نے جواب دیا کہ اے سید سجاد، مختصر یہی ہے کہ مردوں میں تمہارے اور میرے سوا اور کوئی نہیں ہے میرے لال۔ ہائے رموز امامت میرے مولا نے سونپے۔ ارے جب تڑپنے لگے نا سید سجاد جہاد کے لیے، میرے مولا نے عجب جملہ کہا۔ میرے مولا کہتے ہیں سنو گی بیویوں، آمادہ کر لو خود کو آج کی رات پرسہ دینے کے لیے۔ میرا مولا کہتا ہے میرے لال، یہ تو جہاد اصغر ہے جو ہم کر رہے ہیں، تجھے تو جہاد اکبر کرنا ہے، تجھے تو غیرت کا امتحان دینا ہے۔ ہاں سیدانیاں ہوں گی، کھلے سر ہوں گے، اور بازار اور دربار ہوں گے۔ الغرض میرا مولا جب نکلا، اب چاہتا ہے کہ سوار ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا میرے مولا نے، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا میرے مولا نے، تڑپ کر کہا او عباس، او علی اکبر، میں نے تمہیں سوار کروایا تھا، میری غربت تو دیکھو، مجھے سوار کروانے والا کوئی نہیں۔ ارے مقتل کے جملے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، ہائے رقیہ آگے بڑھی، علی کی بیٹیوں نے علی کے بیٹے کو سوار کرایا، لیکن رہوار ہے کہ آگے نہیں بڑھتا۔ مولا بار بار ایڑ لگاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ آگے بڑھ۔ ایک مرتبہ اس نے اشارہ کیا، ارے میرے مولا نے کیا دیکھا، رہوار کے سمو سے لپٹی ارے چھوٹی سی 3.5 برس کی بچی ہے کہ جس کو حسین اتنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کچھ چیزیں اللہ عنایت کر دیتا ہے، کچھ مانگ کر ملتی ہے۔ حسین جیسا نمازی کہ جس نے نماز شب میں دعا کی کہ پالنے والے مجھے ایک ایسی بیٹی دینا کہ جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں، جو میرے بغیر نہ رہ سکے، اور جب تو مجھے پکارے تو میں تیری راہ میں قربانی دینے کے لیے اسے روتا بلکتا تڑپتا چھوڑوں۔ یہ وہ امتحان ہے جو حسین نے اپنے لیے مانگا، اور اب اس امتحان کو دینے کی گھڑی آ گئی۔ سکینہ نے ایک مرتبہ بابا کے چہرے کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پکڑا۔ گھبرا کر سکینہ پوچھتی ہے بابا کیا ہم غریب ہو گئے؟ بابا کیا ہم غریب ہو گئے؟ ارے پوچھتے ہیں مولا جانے پدر یہ کیوں پوچھتی ہو؟ کہا بابا ایسا لباس پہنے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اے بابا یہ لباس تو بہت پرانا ہے، ارے جگہ جگہ سے تار تار ہے، یہ
چاک ہے بابا اسے کیوں پہنا ہے؟ ارے حسین نے ایک مرتبہ سینے سے اپنی بچی کو لگا کر کہا کہ میرے بچے اب میرا وقت آ گیا کہ میں جا کر وعدہ طفلی کو نبھا دوں۔ میں نے بچپن میں نانا سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وقت آ گیا کہ جب اسے وفا کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں بس اپنی طور سے اس بات کو سمجھنے کی میں کوشش کرتی ہوں کہ سکینہ نے آخر اصرار کرنا کیوں بند کر دیا؟ وہ بچی جو ضد پر اڑی تھی وہ کیوں اچانک سمجھ گئی؟ شاید سکینہ کی نا امیدی نے سکینہ کے اصرار کو کمزور کر دیا ہے، شاید عباس کے نانے نے سکینہ کا دل توڑ دیا ہے۔ کہتی اچھا بابا جاتے ہو تو جاؤ، اگر وعدہ نبھانا ہے تو جاؤ، لیکن اے بابا ایک آخری مرتبہ اے بابا ایک آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا، پھر تم کہاں اور ہم کہاں۔ ارے میرے مولا ایک مرتبہ اس جلتی ہوئی زمین پر لیٹے، اپنی بچی کو اپنے سینے پر لٹایا، سکینہ کی آنکھ لگی۔ میرا دل کہتا ہوگا میرے مولا نے بڑی حسرت و محبت سے اپنے بچی کے کبھی بالوں کو سہلایا ہوگا، کبھی رخساروں کو سہلایا ہوگا، کبھی کانوں کے گوشواروں کو محسوس کیا ہوگا، دل میں کہتے ہوں گے میرے مولا بس سکینہ چند لمحوں کی بات ہے، ادھر میرا سر نوکے سنا پہ بلند ہوگا، میری بچی تیری شاہی ختم ہو جائے گی۔ تیری شاہی ختم ہو جائے گی۔ ارے وہ بچی جو ضد کر کے باپ کے سینے پر سوئی تھی نا، ایک مرتبہ تڑپ کر اٹھی، کہتی ہے اچھا بابا جاؤ خدا حافظ۔ ہاں جب گھبراہٹ ہے کہتی ہے جاؤ بابا جاؤ خدا حافظ۔ ارے میرے مولا کہتے جانے پدر، ابھی اصرار کرتی تھی کہ سینے پر سوؤں گی، ابھی کہتی ہے کہ جاؤ خدا حافظ۔ ارے ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا میری جو ذرا دیر کو آنکھ لگی، میں نے خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، ارے عجب حال میں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، سر پر ردا نہیں ہے، ارے پیشانی پر خاک لگی ہے، مجھ سے کہتی ہے سکینہ میرا بچہ صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا، اے سکینہ میرے حسین کا جگر پیاس سے مجروح ہے، اے سکینہ میرا مظلوم بیٹا زخموں سے چور ہے، میری آغوش میں آ جانے دے سکینہ، اسے میدان میں جانے دے سکینہ، جاؤ بابا خدا حافظ خدا حافظ، اللہ نگہباں تمہارا۔ ایک مرتبہ میرا مولا چلا، نہیں جانتی میں سکینہ نے کیسے انتظار کیا، ہاں مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب میرے مولا نے لڑتے لڑتے تلوار کو نیام میں رکھا، حلقہ تنگ ہونے لگا، ارے ہر طرف سے وار ہوتا تھا، کہیں سے تیر کہیں سے تلوار کہیں سے نیزے چبھوئے جاتے تھے، کہیں سے پتھر، ارے جسے کچھ نہ ملتا تھا وہ گرم جلتی ہوئی ریت اٹھا کر حسین کے زخموں پر حوصلہ وہ حسین کے زخموں پر اس ریت کو ڈالتا تھا۔ میرا مولا جب تیورا کر زمین پر آنا چاہتا تھا، ارے زین و زمین کے بیچ میں تیروں پر معلق تھا حسین۔ عزیزان گرامی وہ آخری سجدہ، وہ کند خنجر، وہ سوکھی ہوئی رگیں، ہائے وہ سینہ جو قرآن سے کم نہ تھا، اس پہ وہ بدشوار اپنے گھٹنے کو ٹیکے، ہائے اپنے ہاتھ